دوستو السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے ایک معروضی طور پہ میں نے ایک ذکر کیا تھا کہ مسلمان ممالک کے اندر کینسر جو ہے بہ نسبت غیر مسلم ممالک کے کم پایا جاتا ہے، بہت ہی کم پایا جاتا ہے اس کی نسبت۔ اچھا تو اور اینس کینسر وہ تو بالکل ہی نہیں پایا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میری آپ پچھلی ویڈیو دیکھیں، تھوڑا سا میں نے اس کے بارے میں بھی کہا ہے۔ اچھا اب ایک اور بات بھی سن لیں بونس کے طور پہ کہ مسلمان ملکوں میں اور اسپیشلی نمازی لوگوں میں آپ یہ جو آنکھ کی ایک بیماری ہے ڈرائی آئیز، وہ بھی بہت کم پائی جاتی ہے، کیونکہ وضو کی صورت میں 5 وقت تو وہاں پانی لگتا رہتا ہے۔ یہ بھی آپ سن لیں۔ اچھا آج میرا پروگرام جو ہے نا وہ ہے سپر نیچرل کے بارے میں، مابعد الطبیعیات کے بارے میں، پیرانارمل انسیڈنٹس کے بارے میں، کہ اس کی یہ نان سائنٹیفک ہیں، سائنس کی کوئی توجہ بیان نہیں کر سکتی۔ سائنس حافظ کہنے والے لوگ یا دہریے ملحد جو ہیں، جن کے ہمارے ہاں 1-2 نمائندے ہیں، حارث سلطان اور غالب کمال، انہی سے یہ بات کر رہے ہیں، اور ساری دنیا کے 8 ارب انسانوں میں جو ملحدین پائے جا رہے ہیں ان سے بات کر رہے ہیں کہ یہ غیر سائنٹیفک جو واقعات رونما ہوتے ہیں اس کی کیا وجہ۔ تھوڑا سا اس سے ایک اور بھی بات کر دوں کہ میرے والد صاحب جو ہیں، جو میرے دوست بھی ہیں، تو ان سے بات ہو رہی تھی یہ میرے 6 نمبر کے بارے میں، جو ہم نے جس کے اوپر یہ عمارت ہم نے کھڑی کی ہے کہ ملحدین سے ہم نے جو ہے نا دو بدو ہونا۔ تو ان میں یہ بھی انہوں نے مجھے کہا، پہلے ہماری بڑی بحث ہوئی، انہوں نے کہا کہ پیرانارمل کو بھی شامل کر لیا جائے، اور پھر میں نے ایکسیپٹ کیا۔ پیرانارمل کہ ایسے واقعات جو سائنس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، یہ خواب بھی اسی کے اندر ہے، سائنس کے پاس کیا جواب ہے، سچے خواب کا کیا جواب ہے؟ جنات ہیں، روحیں ہیں، اس قسم کے عجیب و غریب قسم کے واقعات آ جاتے ہیں۔ بذات خود آپ کے فزکس کیمسٹری میں اندر ایسی چیزیں آ جاتی ہیں۔ بس دیکھیں یہ زمین جو ہے یہ گریویٹیشنل پل ہے اس کی۔ اب زمین کے کئی علاقے ہیں جہاں پر اگر نیوٹن کو لے کے جایا جائے تو وہ بھی حیران ہو جائے گا۔ میں نے کہا تھا کہ یہ تو یونیورسل ہے، یا زمین کے اندر ہی کوئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر کم زیادہ ہے، یہ ہے ہی نہیں۔ وہ علاقے بھی پائے جاتے ہیں کہ ایک سوالیہ نشان ہے گریویٹیشن پل کے اوپر۔ اچھا میرے دوستو، اب اسی کے اوپر میرے والد صاحب سے جب گفتگو ہوئی نا، تو انہوں نے کہا کہ وجہ اس کی یہ تھی کہ ہمارے گھر میں کچھ ایسے واقعات ہیں، اور سب سے مضبوط دلیل میرے والد صاحب کی یہی تھی کہ جو ہمارے گھر میں واقع تو وہ پہلے بیان کرو، پھر آگے چلتے ہیں، بے نظیر کا ذکر آئے گا، اور آپ کے قدرت اللہ شہاب کا ذکر آئے گا، ہے نا۔ یہ تو میں کتاب لے کے آیا ہوں، کچھ تھوڑا سا اس کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل سے ہوگا۔ اچھا اب آپ دیکھیں میرے دوستو کہ ہمارے گھر کے اندر کچھ اس قسم کے واقعات ہوا یہ کہ ہم اس وقت چھوٹے تھے، 8ویں 9ویں جماعت میں پڑھتے تھے، تو ایک کوئی خاتون تھی ہمارے رشتہ داروں میں، وہ بیمار تھی، تو میرے والد صاحب ترس کھا کے اس کو کہ اس کی کچھ مدد کریں، بیمار تھی تو چلو ہمارے پاس ہی بھیج دو، ہم ہی اس کا علاج کراتے ہیں۔ اس کو لے آئے، اور تھوڑا سا اس کے متعلق مشہور بھی تھا کہ اس کے اوپر سایہ ہے، یہی الفاظ کہتے ہیں، نہیں جی اس کے اوپر سایہ۔ اچھا میرے دوستو ہم اس کو لے آئے، اس کا علاج وغیرہ شروع کر دیا۔ ہوا یہ کہ کچھ دنوں کے بعد نا یہ کہ کوئی عجیب و غریب قسم کے واقعات جو ہے ہمارے گھر میں رونما ہونے لگ گئے۔ مثال کے طور پر چیزیں گم ہونے لگ گئیں، اور وہاں سے ملتی تھی جہاں پہ ہم شائبہ بھی نہیں ہوتا تھا، کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہاں پہ ہماری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ ابا جی نے کو بتاتے ہیں کہ پولیتھین بیگ انہوں نے اپنے بکسے میں رکھا، تو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر پیشاب ہوا پڑا تھا، ناپاکی اس کے اندر دیکھی۔ عجیب و غریب قسم کے واقع کہ کسی نے دیکھا کہ جناب کوئی کسی باورچی خانے میں کسی کمرے میں کوئی سفید لباس والا بندہ جا رہا ہے، کوئی آدمی داخل ہو رہا ہے، جا کے دیکھا تو کچھ بھی نہیں۔ یہ قسم کے واقعات، کچھ چلنے پھرنے کی واقعات بھی ہو رہے تھے۔ ہم بڑے پریشان تھے، اور سب سے زیادہ جس چیز نے ہمیں پریشان کیا وہ اس سے پہلے ایک بات سن لیں کہ ابا جی بتاتے ہیں کہ اس نادیدہ قوت نے اس کا انگوٹھا میرے ماتھے کے اوپر ایسے پیوست ہو گیا کہ لگتا تھا کہ یہ جو ہے نا پینیٹریٹ کر دے، اور میں چیخنا چاہ رہا تھا اور چیخ بھی نہیں سک رہا تھا، لیکن اس کا میری زبان کے اوپر کنٹرول یہ نہیں تھا کہ میں آیت الکرسی پڑھ رہا تھا۔
یہ ہوا۔ پھر ہوا یہ جس نے ہمیں سب سے زیادہ پریشان کیا، رضائیاں رکھ دیتے تھے اسٹور کے اندر رکھتے تھے، تو اس وجہ سے ہم نے دیکھا، کسی نے دیکھا کہ وہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے کسی رضائی میں سے۔ جب رضائی کو کھولا گیا تو اس کے اندر ایک دہکتا ہوا کولا پڑا ہوا تھا۔ تو اب کیا، ہم تو مٹی کا تیل استعمال کرتے تھے، یہ دہکتا ہوا کولا کہاں سے آ گیا؟ تو انتہائی طور پہ گھر جو ہے نا ڈر گیا اور سہم گیا کہ ہمارے گھر میں ہو کیا رہا ہے۔ تو ابا جی نے کوئی محلے میں بھی نہیں بتا سکتے تھے، ابا جی نے کسی دوست کو بھی بات کی، ہے نا، اس طریقے سے امی جی نے اپنی ایک سہیلی سے، جو ہمراز سہیلی تھی، اس سے بات کی کہ ایسا ہمارے گھر میں ہو رہا ہے۔ تو امی جی کی وہ سہیلی کہتی کہ میرے سسر آئے ہوئے ہیں تو وہ ان کاموں کے ماہر ہیں، تو آپ ان سے بات کریں۔ ان سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا جی آپ اپنے میاں صاحب کو بھیجیں۔ ابا جی ان سے ملے اور پریشانی کا اظہار کیا کہ ہمارے گھر یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں ان کا علاج کر لیتا ہوں۔ کہتا ہے آپ کے گھر کے اندر کتنے دروازے ہیں؟ ابا جی نے گن کے بتایا جی کہ 14 دروازے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ جو ہے نا 14 کیل لے کے آئیں۔ تو میں گیا، میں جا کے نا 14، اس نے کہا 14 بڑے کیل لے کے آنے، 2-2.5 انچ کے جو ہوتے ہیں۔ اچھا میں جناب جو ہے نا وہ کیل لے آیا، تو اس نے جناب ایک ہتھوڑی منگوائی، وہ کیل لیا، کچھ سب پڑتا جاتا تھا ہر دروازے کے اوپر، کو جو ہے نا وہ چوکھٹ کے اوپر جو ہے نا وہ ٹھوکتا جاتا تھا۔ ہم یہ سارا کوئی دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا ہے، ٹھوک رہا، اور آخر میں وہ صحن کے دروازے کے اوپر آ گیا۔ وہاں پر اس نے جناب وہ کیل ٹھونکا اور جناب وہ پڑھ کے، اور وہ پھر ہماری طرف متوجہ ہوا، کہنے لگا کہ یہاں پر جنات تھے، میں نے جنات کو نکال دیا ہے، اب وہ نہیں آئیں گے، لیکن آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ ان کیلوں کو آپ نے نہیں اکھاڑنا، ان کو نہیں ہٹانا، ورنہ پھر پرابلم شروع ہو سکتا ہے۔ اور اسپیشلی جو صحن کا کیل ہے، اس کو تو بالکل ہی ہاتھ نہیں لگانا۔ ہم نے کہا جی ہم کیوں لگائیں گے، ہے نا، اور یہی ہم نے پھر کبھی ہٹائے بھی نہیں، اور جس وقت ہم نے 10-12 سال بعد مکان بیچا وہ کیل ویسے ہی لگے ہوئے تھے۔ میرے دوستو، اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ واقعات ہونا بالکل بند ہو گئے اسی سیکنڈ میں، پھر کبھی کوئی یہ واقعہ نہیں ہوا۔ یہ کیا ہوا؟ سائنس اس کی کیا توجہ بیان کر سکے؟ کہاں سے وہ کوئلہ ہے؟ وہ کون سی نادیدہ نظر بھی نہیں آ رہی اور کام بھی کر رہی ہے؟ اسی طریقے سے اب آپ لکھیں نا، اگر یوٹیوب پہ جائیں اور لکھیں کہ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز، بہت ساری ویڈیوز ہیں، کس کا یہ غالب اور حارث انکار کریں گے؟ تو اسی کے اندر ایک ویڈیو دیکھی، اس کے اندر وہ بھی سننے کے قابل ہے۔ وہ کہتا ہے جی کہ ایک ہارٹ اسپیشلسٹ کا ایک انٹرویو تھا، وہ جناب صوفے پہ بیٹھا ہوا ہے نا، اور اینکر جو ہے اس کا انٹرویو لے رہا ہے۔ تو وہ کہہ رہے جی کہ آپ کے ساتھ کوئی خاص واقعہ ہوا جس کو آپ بیان کر سکیں زندگی کے اندر؟ وہ کہتے ہیں ایک واقعہ میرے ساتھ جو ہے نا بہت خاص ہوا۔ کہتے ہیں جی کہ ہوا یہ کہ ایک پیشنٹ ہمارے پاس ایڈمٹ ہوا، ہم نے کہا کہ ہارٹ کا اسے پرابلم تھا کہ ہم فلاں تاریخ کو جو ہے نا تمہارا آپریشن ہوگا۔ پھر وہ ایڈمٹ کیا، پوری کارروائی کی، ہے نا، اس کو ہم پھر اس تاریخ کو لائے، مکمل طور پہ سیٹنگ ہوگی، گراف وغیرہ یہ وہ سارا کچھ، ہے نا، جو لائٹس وغیرہ لگنی تھی یہ ہو گیا۔ ساری ٹیم جو میری تھی، ہے نا، میں ایز اے ڈاکٹر وہاں کام کر رہا تھا، پیرامیڈیکل سٹاف یہ سارا، تو ہم نے کارروائی، وہ جیسے ہوتا ہے سینہ چیرتے ہیں، انستھیزیا دیا، سینہ چیرا اس کے اوپر ہو رہا تھا۔ کہتا دیکھا ہم نے کہ وہ جو گراف ہیں آہستہ 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 ان کی موومنٹ کم ہو رہی ہے، اور وہ ہارٹ جو ہے اس کی پلپیٹیشن بھی کم ہو رہی ہے، اس کا دھڑکنا بھی کم ہو رہا ہے۔ اب جناب جو ہے نا ہم تو بڑے، لیکن جو کارروائی کرنی تھی کری، اور ہو گیا جی کہ وہ ہارٹ بھی دھڑکنا ہمارے سامنے ہی پڑا ہوا تھا، کھولا ہوا ہم نے تھا، وہ ختم، وہ گراف وغیرہ سارے زیرو، او جی بندہ مر گیا۔ ان لوگوں کے لیے، ڈاکٹرز کے لیے ایک روٹین ورک ہوتا ہے، 50-50 کا چانس ہوتا ہے، نہیں جی ہم نہیں بچا سکے، آپریشن ناکام ہو گیا اور بندہ ڈیڈ ہو گیا، مر گیا۔ تو وہ کہتا ہے، وہی ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں جو تھا دروازے کے پاس چلا گیا، آپریشن تھیٹر کے دروازے پہ چلا گیا، تو میں نے اپنے ایک اسسٹنٹ کو آواز دی، تو میں نے اسے بتایا کہ میں یوں کر کے کھڑا ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ ہم آپریشن میں ناکام ہو گئے، تو آپریشن ناکام ہو گیا تو ہی از ڈیڈ ناؤ، ہے نا۔ اس نے اب جو ہے نا ایسا کرو کہ اس کے لواحقین کو اطلاع دو کہ، اور اس کی ڈیڈ باڈی نا ان کے لوان تک، لواحقین تک پہنچانے کی جو ہے نا وہ ساری کوشش کرو، اور ساری کارروائی کرو جو ریٹن ہوتی ہے، کاغذی کارروائی جو بھی ہوتی ہے۔
وہ کہتا ہے کہ ہم یہی کر رہے تھے تو پیرا میڈیکل سٹاف کا میں وہ ساری انسٹرکشن دے رہا تھا، پیرا میڈیکل سٹاف کے کسی بندے کی ان گراف پہ نظر پڑی تو اس نے اس کے اندر کوئی تھوڑی سی موومنٹ دیکھی، اس نے مجھے آواز دی، میں نے دیکھا کہ ہلکی موومنٹ، اور موومنٹ بڑھتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ وہ موومنٹ بڑھتی اس کا دل بھی دھڑک رہا ہے، نبض بھی ہے اس کی، اور جناب وہ تو بڑا ٹھیک تو ہو گیا، ہم نے دوبارہ آپریشن شروع کر دیا، او جی اور ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، ہو گیا جی۔ اب جناب جو ہے نا ہم دوبارہ آپریشن کیا، بہترین طریقے سے آپریشن ہو گیا اس کا، ہز الائیو ہے نا، اس کو سٹچ کیا، سٹچ کرنے کے بعد جب اس کا انیستھیزیا ختم ہوا، ہوش میں آیا، تو جیسے ڈاکٹر ایک خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ بھئی میرا آپریشن کامیاب ہو گیا، میں اس کے بعد بیٹھا، ہاں بھئی کیا حال ہے، کہ کیسے ہو تم؟ اس نے کہا جی میں تو صحیح ہوں، آپ نے تو مجھے ڈیتھ ڈکلیئر کر دیا تھا، میری ڈیتھ ڈکلیئر کر دی تھی آپ نے۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہتا آپ اس جگہ کھڑے ہوئے تھے، ایسے ہی اس نے کیا، اس جگہ آپ کھڑے ہوئے تھے ہے نا، آپ کو انسٹرکشن دے رہے تھے کہ اس کی ڈیڈ باڈی کو جو ہے نا اس کے لواحقین تک جو ہے نا ورثاء تک پہنچاؤ اور سارے انتظامات مکمل کرو، آپ نے تو مجھے مار ہی دیا تھا۔ تو وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ آج تک میں اس واقعے پہ حیران ہوں میرے دوستو۔ بات یہ ہے نا کہ اگر وہ ڈاکٹر جو ہے اگر یہ کہتا کہ میں نے بڑی مشکل سے اسے بچایا، اتنے میں نے کوشش کری، اور آپریشن تو 6 گھنٹے تھا لیکن میں نے 18 گھنٹے لگا دیے ایک ٹانگ پہ، وہ 3 شفٹیں آگے، میں اکیلا ہی ہوں، اس طریقے سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی پرسنالٹی کی پروموشن کے لیے بات کر رہا ہے، وہ کو بڑھا چڑھا کے بیان کر رہا ہے، لیکن اس چیز کا اس سے کیا تعلق، زندگی میں ایک واقعہ ہوا اور ختم ہو گیا۔ اب اس چیزوں کا کوئی جواب ہے سائنس کے پاس؟ کوئی جواب بھی نہیں ہے۔ میں اب آپ کو ایک اور پھر بات بتاتا ہوں کہ ذرا حارث اور غالب کمایت جو بھی دہری ہیں ان کا ذہن جھنجھوڑنے کے لیے یہ میرا جو 5واں نمبر ہے یہ اسی بارے میں ہی ہے، سپر نیچرل کے بارے میں ہے۔ بے نظیر اپنی کتاب دی ڈاٹر آف دی ایسٹ کے اندر لکھتی ہے، وہ کہتے ہیں میرے والد کو جب سزائے موت ہوئی ہے نا تو جو ہمارے گھر کے جو پیٹس تھے جو ذوالفقار علی بھٹو نے پالے ہوئے تھے، وہ 2-3 کتے بلیاں وغیرہ جو کچھ 2-3 تھے اس کے، وہ لکھا ہے اس نے، تو کہتے ہیں وہ 2-3 دن کے اندر اندر پہلے بیمار ہوئے، نڈال ہوئے، کہتے ہیں سارے مر گئے، ایسے جیسے دل کو لگا لیتا ہے یہ کیا ہوا۔ ان کو کیسے پتہ چلا بھائی؟ کچھ اور جگہ وہ کراچی میں رہ رہے ہیں، 70 کلفٹن میں رہ رہے ہیں، اور کراچی راولپنڈی کے اندر فلانا ایک واقعہ ہوا۔ اچھا اب پھر اسی بے نظیر کی بات ہو رہی ہے، تو بے نظیر کا ایک انٹرویو میں نے دیکھا تھا ٹیلی ویژن کے اوپر، تو بے نظیر یہ کہہ رہی تھی کہ جس وقت میرے والد کو پھانسی ہوئی ہے، سزائے موت ہو گئی ہے، تو کہتا ہے کہ صبح کے ٹائم میں ہوتی ہے، تو کہتا ہے ڈاکٹر جاوید اقبال نے مجھے یہ بتایا، اور پھر دوستو میں نے ڈاکٹر جاوید اقبال کا بھی انٹرویو یہ دیکھا، اس نے اس بات کی تصدیق کی، اس نے بھی یہی واقعہ بتایا۔ کہتا میں سویا پڑا تھا تو کسی نے میرے چادر جو بندہ سوتے ہوئے لے کے اوپر اٹھتا ہے تو وہ کسی نے ہٹا دیا، کہتا میں نے دیکھا تو ذوالفقار علی بھٹو کھڑا ہوا تھا، تو وہ کہتا ہے دیکھو تمہارے حکمرانوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ یہ بات بے نظیر نے بتائی، پھر ایک انٹرویو تھا جاوید اقبال نے بتائی، حالانکہ دیکھیں جاوید اقبال ایک سیکولر قسم کا آدمی تھا، اور اس کو کیا فائدہ یہ چیز کہنے کا، بتانے کا؟ آپ مجھے بتائیں، سائنس کے پاس کوئی جواب ہے اس چیز کا؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ سائنس حافظ کہنے والوں ذرا سوچو تو صحیح۔ اب میرے دوستو کیونکہ دباؤ مجھے، میں تو ہزاروں واقعات ایسے بیان کر سکتا ہوں، اور ان کو خود پتہ ہے جو مانتے نہیں ہیں، تو ہزاروں واقعات بیان کیا جا سکتے ہیں۔ میں صرف آج یہ قدرت اللہ شہاب کی کتاب، اس کا تھوڑا سا میں جو ہوں نا یہ آپ سے تذکرہ کرتا ہوں۔ قدرت اللہ شہاب ایک CSI آفیسر تھا، اس نے اپنی یہ آٹو بایوگرافی لکھی ہے۔ پاکستان میں جو کتابیں بہت زیادہ چھپی ہیں اور بہت زیادہ پڑھی گئی ہیں ان میں سے ایک کتاب یہ بھی ہے، 800 صفحے کی کتاب یہ ہے، اور پبلشر کہتا ہے کہ ایک میرا ایڈیشن ختم نہیں ہوتا تھا، دوسرے کے آرڈر آئے پڑے ہوتے تھے۔ بہت زیادہ لائف چینجنگ کتاب ہے۔ اگر آپ کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے پلیز اس کو پڑھیں، آپ کی لائف چینج ہوئے گی۔ 2-4 دن کے اندر جو ہفتہ لگے گا آپ دیکھیں گے کہ ایک ہفتے کے بعد آپ ایک نئے انسان بنے ہوئے ہیں۔ اس کتاب کو پڑھیں۔ اچھا اس بندے
کا کیا ہے کہ جس طریقے سے اس نے سارا کچھ لکھا ہے کہ نمازی بندہ تھا، ہے نا، بچپن سے درود پاک اس کے ہر وقت زبان پہ جاری و ساری رہتا تھا، سارا کچھ بتایا۔ اچھا، اسی کے اندر وہ ایک دفعہ لکھتا ہے کہ میں ایک کچی سی مشین سی ایس آفیسر، انڈیا کے پارٹیشن سے پہلے کا ہی ہے، قیام پاکستان سے پہلے کا ہی ایسی ڈپٹی کمشنر رہا، اسسٹنٹ کمشنر رہا، ایس ڈی او رہا، یہ سارے اس نے لکھا ہے اس کے اندر۔ کہتا ہے میں ایک کچی سی مسجد کے اندر میں نماز پڑھ رہا تھا جمعے کا، تو مولوی صاحب جو تقریر کر رہے تھے ان کے اندر انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے بات کوئی منوانی ہوتی تھی نا، تو وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بات یہ پہنچا دیتے تھے کہ وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات مان جایا کرتے تھے۔ اپنی بیٹی سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں نے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے نا اسال کے لیے جو ہے میں نے 2 نفل پڑھے، 2 نفل پڑھنے کے بعد میں نے دعا مانگی، یا اللہ میں سلسلہ اویسیہ کے اندر بے ہونا چاہتا ہوں، تو میری بات یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا دیں کہ وہ رسول پاک کو میری سفارش کریں کہ میں اس میں بے ہونا چاہتا ہوں۔ پھر وہ یہ لکھتے ہیں، قدرت اللہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میری ایک نو مسلم بھابھی تھی جو جرمن تھی، تو اس نے مجھے کچھ دنوں کے بعد مجھے ایک خط مجھے ملا، انہوں نے کہا کہ مجھے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں وہ نماز روزے کی پابند تھی، ایک نو مسلم تھی، میری اپنی بھابھی کا ذکر کرتا ہے، کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے خواب میں آئی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اپنے دیور کو کہہ دیں کہ جو ہے آپ کی درخواست قبول کر لی گئی ہے جو آپ نے کی تھی۔ اب دوستو ہوتا کیا ہے کہ آپ نقش بندیاں لے لیں، سور وردیاں لے لیں، چشتیاں لے لیں، قادریہ لے لیں، اس کے اندر جو پیر ہوتا ہے وہ مرید کے سامنے ہوتا ہے اور اس طریقے سے بیعت کی جاتی ہے، اور جو سلسلہ اویسیہ ہے اس کے اندر پیر غائب ہوتا ہے، سامنے نہیں ہوتا۔ کیا وجہ یہ ہے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا نہیں سکتے تھے، اپنی والدہ کی خدمت کر رہے تھے، ہے نا، اور رسول اکرم کو بھی پتہ تھا کہ میرا ایک عاشق جو ہے کچھ عرصہ دور ایک کرن کا علاقہ ہے تو وہاں پہ رہتا ہے، لیکن وہ والدہ کی خدمت کی وجہ سے نہیں آ سکتا۔ تو انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ اگر کوئی ملے اسے تو میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرنا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ پھر گئے ہیں اور جا کے ان سے ملاقات کی ہے، تو دعا کی درخواست کی ہے۔ جو لوگ حیران ہوں عمر اور علی میں مخالفت کی بات کریں، اختلاف کی بات کرتے ہیں، یہاں کیا نظر آ رہا ہے؟ حضرت عمر کسی اور کو بھی تو لے جا سکتے تھے، لیکن نہیں۔ اچھا، اب میرے دوستو بات یہ ہے کہ وہ اس کے اندر بیع ہو گیا، تو وہ پھر کہتے ہیں کہ جب میری جرمن بھابھی کا خط آیا تو کچھ ہی عرصے کے بعد ہوا یہ کہ ایک ڈاکیہ آیا، اس نے مجھے خط دیا، اسی دن کی جو ہے نا وہ ڈیلیوری تھی، اسی دن کی مہر تھی کہ جس دن وہ پوسٹ کیا گیا، اور ڈیلیور بھی اسی دن ہی ہوا، تو وہ بھی بڑا حیران ہوا۔ اچھا، تو اس کے اندر ایک لاسٹ میں اس نے لکھا اے ینگ فقیر آف 90 سال کا ایک نوجوان فقیر، تو وہ جو ہے اس نے کچھ انسٹرکشن دی، کچھ باتیں کری، کہنے کہ یہ ہے، اور تم اپنا جواب جو ہے نا اگر ان پہ عمل کر سکو، سلسلہ ویسیہ میں آنا چاہتے ہو تو اپنا جواب الماری میں رکھ دو۔ تو میں جو ہوں وہاں سے کہتا میں نے پھر جو ہے نا ایسا ہی کیا، دیکھا تو وہ خط جو ہے نا ایک دن کے بعد دیکھا تو غائب تھا، اور یہ سلسلہ جاری رہا کس طریقے سے، وہ سارا انہوں نے لکھا۔ آپ دیکھیں کہ یہ اس کیلیپر کا آدمی، تھوڑا سا جو میں آپ کو آخر میں واقعہ بتاؤں گا، آپ دیکھیں 352 کے اوپر اس نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ یہ پھر ڈپٹی کمشنر رہا، کمشنر رہا، یہ بندہ جو ہے غلام احمد کے ساتھ جو ہمارا ایک کیا کہتے ہیں جی گورنر جنرل، اس کے ساتھ رہا، سکندر مرزا ایوب خان کا پرسنل سیکرٹری رہا، اتنے بڑے عہدوں پہ اس نے کام کیا۔ تو یہ جو ہے اس نے پھر اپنی جو سوانح عمری لکھی ابن انشا کے کہنے کے اوپر، تو
352 صفحے پہ اس نے ایک واقعہ لکھا ہے جس سے آپ اس کی انٹرنل ہائٹ کا آپ کو پتہ لگ سکتا ہے۔ ہوا یہ کہتا ہے کہ ایک بڑھیا میرے پاس آ گئے، میں جھنگ کا کمشنر تھا، تو ایک بڑھیا میرے پاس آ گئی، تو اس نے کہا کہ چند بیگھے زمین ہے وہ میں نے لینی ہے، تو ایک جو ہے ایک پٹواری رشوت مانگ رہا ہے، میں اتنے سال سے دھکے کھا رہی ہوں اور کوئی سنوائی نہیں ہے، میں کیا کروں، میرے پاس تو رشوت کے پیسے نہیں ہیں اور زمین میری ہے، میرے نام نہیں وہ کر رہا۔ تو میں نے کہا اچھا، کہتے 60-70 میل دور اس کے دفتر تھا اس پٹواری کا، میں نے اسے بٹھایا، اپنے چند کرندے لیے، جیپ بیٹھا رہا، ہم ادھر تک پہنچ گئے، وہ حیران کہ کمشنر صاحب آئے ہوئے ہیں، جھنگ کا کمشنر تھا۔ اس نے کہا جی کہ اچھا، وہ پوری اس نے لکھی ہے کہانی کس طریقے سے کیا ہوا، تو بڑی امیزنگ قسم کا، وہ خود آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر اس نے ایک رجسٹر وہ اٹھایا، ایک رجسٹر وہ اٹھایا، کاپی اٹھائی، پینسل اٹھائی، اس نے جناب 2 نمبر ادھر لکھے، 4 نمبر کہ وہ جناب کر کے اسے کہنے لگے یہ لے مائی، یہ تیرا نام ہو گیا، وہ کاغذ چٹ دے دی۔ تو وہ حیران کہ اتنے سال سے آ رہے ہیں، واقعی ہو گیا؟ نمبردار اپنے سے پوچھتی ہے، نمبردار صاحب واقعی میرا نام ہو گئے؟ اس نے ہاں۔ تو یہ کمشنر صاحب نے کیا، تو وہ قدرت اللہ شہاب، آپ ذرا سنیے گا، قدرت اللہ شہاب یہ کہتا ہے کہ میں نے کھڑا ہوا تھا، تو وہ عورت جس نے ریزگاری اپنے دوپٹے میں چھپائی ہوئی تھی، باندھ لیتی ہے نا، تو اس میں سے نکالی 16 آنے گن کے اپنی طرف سے اس نے سب لوگوں کی نظر بچا کے تو میری جیب کے اندر ڈال دیے، اور یہ 16 آنے آج بھی میرے پاس موجود ہیں۔ تو کہتا ہے میں اس چیز کے دیکھ کے ایک اور لوگ بھی آبدیدہ ہو گئے، اور میں نے بھی دیکھو کہ کہا کہ دیکھیں ایک مجبور آدمی کتنا ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے کہ دیکھو اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ہر کام تو رشوت سے ہوتا ہے، اور یہ جو مجھے اب دینے پڑیں گے، اس نے 16 آنے تھے وہ میری جیب میں ڈال دیے۔ اب میرے دوستو سنو، قدرت اللہ شہاب لکھتا ہے کہ یہ میری زندگی کی پہلی اور آخری رشوت ہے جو میں نے قبول کی۔ اب میرے دوستو، اس ہائٹ کا آدمی جس کی انٹرنل ہائٹ اتنی زیادہ، اور کسی نے اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا، جو ہم نے خود دیکھا، کسی نے کہا ایوب خان کا ٹائٹ تھا، ایوب خان کی یہ آواز سب سے تقریریں لکھ کے دیتا تھا، یہی بندہ تو تھا، سارے اس نے صحافیوں کے ساتھ یہ کچھ کیا، لیکن کسی نے بھی یہ نہیں لکھا کہ تو رشوت خور آدمی تھا، یہ کسی نے نہیں لکھا، تو پیسے لے کے کام کیا کرتا تھا، یہ چیز تھی۔ اب یہ بندہ اگر کوئی بات لکھتا ہے، بے نظیر یہ بات کہتی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اگر وہ ڈاکٹر کہتا ہے تو یار ان کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ وہ کیوں اپنی پرسنالٹی کو داغدار کریں گے ایسے جھوٹے واقعات کے ساتھ؟ حارث سلطان تو غالِ کمال تو کہتے ہیں جھوٹ ہے، کیوں کریں گے، ہے نا؟ اسی کے اندر 157 صفحے کے اوپر یہ اس نے یہ لکھا ہے جی، بملا کماری کی بے چین روح، یہ اس نے ایک چیپٹر لکھا ہے۔ تو اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ میں جو نا اڑیسہ کے اندر کٹک کوئی ہے، اس کے اندر ایس ٹی او بنا کے بھیجا گیا، پاکستان بننے سے پہلے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان سے وہاں گیا، تو نوجوانی کا وقت تھا نا، تو مجھے ایک کمرہ دے دیا گیا، میں اپنے فرائض منصبی ادا کرتا، دفتر کے بعد آ کے اسی کے اندر رہ گیا۔ تو ایک کمرے کے اندر رہ کے تنگ ہو گیا تھا، میں نے کہا یار کوئی مکان ہوگا، تو انہوں نے کہا جی کہ مکان تو ایک ہے 18 نمبر بنگلہ سیول لائن کے اندر، لیکن اس میں کوئی رہتا نہیں ہے، جو بھی آتا ہے 1-2 مہینے رہا اور بھاگ جاتا ہے نا، چاندی دن ہے نا، اس کے اندر کوئی رہتا نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں جی سایہ ہے وہاں پہ، جنات ہیں، اس قسم کی باتیں۔ اب یہ جوانی کا زمانہ، بندہ کیا کہتا ہے سب سے بڑے جن تو ہم ہیں، یہی چیز اس کے اندر تھی، قدرت اللہ شہاب کے اندر۔ وہ کہنے لگا دیکھتے ہیں یار مجھے دے دو، 18 نمبر کا ہوں گیا، ساری گھاس لگی تھی، کوئی رہتا تھا نہیں ہے نا، بڑی بری حالت تھی۔ وہ سارا میں نے جو ہے نا صحیح کرایا، گھاس وغیرہ ایوان قسم کا مکان بنا کے، میرا رمضان جو ہے، میرا جو باورچی تھا وہ بھی ایک علیحدہ اسے کمرہ دے دیا گیا، وہ ادھر رہ رہا ہے، میں ادھر جو ہے نا میں نے ادھر رہنا شروع کر دیا، اور سارا جو ہے نا بہترین میں نے بنا لی اپنی رہائش۔ کہتا ہے کہ 2-3 دن کے بعد نا کیسا ہوا یہ کہ میں رات کو ایک کتاب پڑھ رہا تھا، کتاب یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ کتاب ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں یہ کتاب پڑھ رہا تھا، تو ہوا اس کا یہ کہ وہ جو ہے رات کو میں سونے جو لگا تو وہ سوئچ جو ہے نا خود بخود آف ہو گیا۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا، لیکن ذہن میں آتا ہے کہ ڈسمنٹل ہو گیا ہوگا کچھ ایسے۔
میں ٹھیک ہے. کہتا میں سوچ ہی رہا تھا، وہ دوبارہ سوئچ آن ہو گیا، لائٹ دوبارہ آن ہو گئی. پہلے لائٹ آف ہوئی، پھر لائٹ جو ہے وہ آن ہو گئی. میں نے کہا یہ کیا ہوا، باہر سو گیا. صبح اٹھا تو میں نے جناب جو ہے نا جوتی جو ساتھ پہننی تھی ہے نا، اس کو دیکھا تو جوتی تھی ہی نہیں. میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے نا. باہر دوبارہ پھر لیٹ گیا، دیکھا تو جناب میری جوتی جو ہے میرے تکیے کے نیچے پڑی ہوئی ہے. میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، تکیے کے نیچے پڑی ہوئی، انتہائی حیرانگی کی بات. اب کہتا ہے ایک واقعات کا تسلسل جو ہے نا یہ شروع ہو گیا. چھت پہ کچھ چلنے کی آواز آ رہی ہے، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی میرے قریب ہے. میں جناب جا رہا ہوں، کسی چیز سے ٹکرا ہوں، دیکھا جی ایک لاش جو ہے نا ایک سفید کپڑوں میں قالین کے اوپر پڑی ہوئی ہے. یہ پھر ہوتا کہ بارش ہے، بارش کے اندر سے جناب پتھر آ رہے ہیں، عجیب و غریب چیزیں آ رہی ہیں، اور ہیں وہ سوکھی بارش میں سے رہی ہیں میرے کمرے کے اندر. پھر وہ کہتا ہے کہ ہاں اس کے ساتھ وہ ایک چیز لکھتا ہے، کہتا ہے کہ میں ان سب کو کس طریقے سے مقابلہ کر رہا تھا 3 چیزوں کی وجہ سے. ایک کلمہ طیبہ، ایک سورہ ناس اور سورہ فلق. اس کے اوپر میں ہر وقت یہ ہے، ہمارے مذہبی خیالات میں بھی تو یہی چیز ہے نا. تو کہتا ہے یہ ہر وقت میں پڑھتا رہتا تھا. صحیح ہے نا جی. اب ہوا یہ میرے دوستوں، کہتا ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں جناب جو ہوں نا، میرے پاس گراموفون ریکارڈ تھا. وہ شاید کچھ نوجوانوں کو تو ہمیں تو اتنا پتہ نہیں، لیکن ہمیں بتایا گیا کہ کوئی RPM ہوتی تھی، اور دیہاتی لوگ اسے تھالیاں کہتے تھے. تو RPM والے ریکارڈ ہوتے تھے، اس میں نیڈل رکھی جاتی تھی، اور پھر جناب جو ہے نا آواز آتی تھی. کوئی انہوں نے سسٹم بنایا ہوا تھا، گراموفون کہتے تھے. کہتا کیل سائیکل جو اس وقت اس کے گانے ملا کرتے تھے، تو وہ جناب میں نے رکھا. میں نے جیسے رکھا، نیڈل رکھی، اب آواز آنی تھی گانے کی نہیں، وہ ایسے آواز آنے لگ گئی کہ کوئی کسی کا گلا دبا رہا ہے اور آگے سے کوئی رزسٹ کر رہا ہے. اس طریقے سے آواز آ رہی ہے کہ کوئی گلا دبایا جا رہا ہے. اب میرے دوستوں، سجنوں اور ساتھیوں، ہوا یہ کہ یہ اس کے لیے بڑی حیرانگی کی بات ہے، لیکن یہ ایڈونچر بھی تھی اس کے لیے. اب اس نے کیا کیا کہ ایک کاغذ لیا، ایک پین لیا، اور ایک کاغذ پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب وہ لکھا اور وہ اس کے اوپر ریکارڈ پہ رکھ دیا. اب جیسے آواز بند ہو گئی، پہلے آ رہی تھی. کہتا ہے میں نے وہ کاغذ ہٹایا اور رومن میں، انگلش رسم الخط میں LAILA لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ رومن میں لکھا اور رکھ دیا. کہتا ہے آواز بند نہیں ہوئی. کہتا ہے یہ بھی میرے ساتھ ہو رہا تھا. عجیب و غریب قسم کو اس نے سارا لکھا. میں پورا بیان کروں تو پورا گھنٹہ لگ جائے گا. اچھا، اس کا وہ پھر اینڈ پہ کیا لکھتا ہے، کہتا ہے عقدہ یہ کھلا کہ کچھ عرصہ، کچھ سال پہلے، 15-20 سال پہلے، کبھی کوئی CSI آفیسر اوباش قسم کا ایک کالج کی ایک لڑکی تھی بملا کماری، اس کو لے کے آیا تھا اور وہاں پہ بدکاری اور زناکاری کرتا رہا. حال سلطان سن رہے ہو نا، تمہارے لیے تو یہ تابو ہے، ہم نے تابو بنا دیا. اچھا، اب وہ جو ہے اس کے ساتھ وہاں رہنے لگا، اور وہ جناب جو اس نے عیاشی کی تو وہ لڑکی پریگننٹ ہو گئی. تو اس چیز کو چھپانے کے لیے اس نے کیا کیا، اس لڑکی کا گلا دبا کے اسے مار دیا، کھڈا کھود کے اسے وہاں پہ دفن کر دیا. اب وہ لڑکی یہ چاہ رہی تھی، بملا کماری یہ چاہ رہی تھی کہ میری والدہ آج بھی انتظار کر رہی ہے میری، اس تک اطلاع پہنچے کسی طریقے سے کہ مجھے مار دیا گیا ہے اور میرا جو ہے نا یہاں پہ دفن کر دیا گیا. اب میرے دوستوں، میں اپنی ویڈیو انہی چند باتیں کے اوپر ختم. لاکھوں کروڑوں ہیں، کس چیز سے انکار کریں گے؟ 5% ہوتے بھی ہیں جھوٹ، ایسی بات نہیں ہے. اب تو انکار کرنا ناممکن ہے. اس قسم کے واقعات ویڈیو آ چکی ہیں. وہ جانور ہے، وہ محسوس کر رہا ہے کہ کوئی جو ہے نا چیز آئی ہے، اس کے اوپر بھونک رہا ہے، لیکن انسانی کیمرہ اس کو نہیں دیکھ سک رہا. ادھر سے زلزلہ آیا اور اس سے پتہ نہیں کتنی دیر پہلے جانور بے چین ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، وہ سارا کیمرے کے اندر محفوظ ہے. یہ کیا ہے؟ سائنس اس کی کیا توجیہ کرے گی؟ میرے دوستو، کچھ بھی نہیں کر سکتے. میرا دیکھیں آپ 6 نمبر جو ہیں، تبلیغی جماعت والوں نے 6 نمبر بنائے، ساری دنیا پہ چھائے ہیں یا نہیں؟ میرے بھی 6 نمبر ہیں. پہلا نمبر ہے کہ پلاننگ اینڈ پلانر.
دوسرا ہے خواب، تیسرا ہے سیکس میں حلال حرام، چوتھے میں ہے کھانے میں حلال حرام، آج پانچویں جو ہے اس کے اندر مابعد الطبیعت، سپر نیچرل، پیرانارمل واقعات، ان کی کیا حقیقت ہے، سائنس کے پاس، دہریوں کا ملحدین کے پاس کیا دلیل ہے۔ اور دوسرا جو ہے ابھی جو اگلی میری ویڈیو آئے گی وہ یہ ہے کہ عورت اور مرد برابر ہے، مذہب تو نہیں کہتا، ہم تو عالیان مذہب ہیں، تو یہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی برابر ہے، تو اس کے اوپر بات ہوگی اگلی ویڈیو کے اندر۔ میرے دوستو آپ نے دیکھا نا، اب میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ میری اس بات کا جواب دیں۔ سپر نیچرل جو ہے کیوں ہمارے خود ایسے واقعات میں، تو میں جو ہے نا آپ سے یہی کہتا ہوں کہ اگلی ویڈیو آپ جو ہے نا ضرور دیکھیے گا، ہے نا، اس کو چینل کو آپ سبسکرائب کریں، ہے نا، انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، اور ہم نے دہریت کو، الحاد کو اس دنیا سے ختم کرنا ہے۔ کوئی بھی انگریز، کوئی بھی انگلش کے اندر اور زبانوں میں چینل اس چینل سے متاثر ہو کے اس 6 نمبر سے اپنے 6 نمبر بنائیں گے، 6 نمبروں کا ہمارے کے جواب۔ باقی دوستو وہی بات، خدا حافظ، وعلیکم السلام۔